نامحرم سے دوستی، کیا یہ واقعی چھوٹی بات ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں جو باتیں ہم صرف دوستی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں وہی شیطان کا پہلا قدم ہوتی ہیں۔ ایک میسج، ایک مسکراہٹ، ایک تنہائی کی گفتگو اور دل آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہونے لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ یہ حکم صرف زنا سے بچنے کا نہیں بلکہ زنا کے قریب جانے سے روکنے کا بھی ہے۔ نامحرم سے فری بات چیت، ہنسی مذاق، دل کی باتیں شیئر کرنا، یہ سب دل کو کمزور کرتا ہے اور یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ شیطان کبھی سیدھا گناہ کی طرف نہیں لے کر جاتا، وہ پہلے عادت بناتا ہے، پھر لگاؤ پیدا کرتا ہے اور پھر دل کو اللہ کے خوف سے خالی کر دیتا ہے۔ آج کل انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر نامحرم سے چیٹنگ عام ہو چکی ہے۔ صرف فرینڈ ہے، بس بات ہی تو کرتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن پیغام دیتا ہے اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو بلکہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ ہر غلط کام سے پہلے ایک راستہ ہوتا ہے، بات چیت، تنہائی، جذباتی وابستگی، اور پھر انسان آہستہ آہستہ اس حد کو پار کر جاتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یاد رکھیں، جس رشتے میں اللہ کی ناراضگی ہو وہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ اسلام سختی نہیں، حفاظت دیتا ہے۔ نگاہ کی حفاظت ہوگی تو دل کی حفاظت ہو جائے گی، اور اگر دل کی حفاظت ہو گئی تو ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ جو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ سوچیں، اگر قیامت کے دن اللہ پوچھ لے میں نے تمہیں روکا تھا پھر تم نے کیوں حدود پار کی، کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل کا یقین نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل پاک رہے تو آج ہی نیت کریں، نامحرم سے غیر ضروری بات کبھی نہیں کرنی، نگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ کی رضا کو ترجیح دینی ہے۔ اللہ ہمیں حیا، پاکیزگی اور سچا ایمان اور درست راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھیں آج کی خود کلامیاں، دل کو جگائیں، دین سے جڑ جائیں۔